جو باہر گلی میں ہو، جہاں تک آواز جا رہی ہے، اللہ کہتا ہے اگر مجھ سے محبت ہے میرے رسول کی پیروی کرو، پھر میں تم سے خود محبت کروں گا۔ اب تو بتا، رسول نے حسین کے لیے نماز روکی یا نماز کے لیے حسین کو روکا؟ نہیں سمجھ آئی میری بات؟ نہیں پلے پڑی میری بات؟ بولو نا، حسین کے لیے نماز کو روکا، پھر تو نماز کا بہانہ کر کے حسین کا جلوس کیوں روکتا ہے؟ نہیں، یا ورنہ شیعہ نہ کہلو اپنے آپ کو، یا اور بات ہے کہ حسینیت سے فارغ ہو کر پہلے نماز پڑھ، کیونکہ تیری یہ نماز بھی حسینیت کو خراج ہے، وہ پھر حسین والی نماز ہوگی۔ اب کچھ لوگوں کو میری بات اچھی نہیں لگ رہی، نہیں لگ رہی، نہ لگے۔ میں نے تو پہلے کہا ہے جس کو اچھی نہ لگے نہ بلائے، آئندہ نہ آئے میری مجلس میں۔ ملک خدا تنگ نیست، پائے فقیر لنگ نیست۔ اللہ کا ملک چھوٹا نہیں ہے اور فقیر کا پاؤں لنگڑا نہیں ہے۔ ہاں تو آج تو آ گئے ہو نا، تو پھر آج تو سن لو، پڑھو نمازیں۔ حسین نے نمازی بنایا ہی تجھے ہے، لیکن حسین والی نماز پڑھ۔ یہ نہیں ہے کہ حسین کو پیچھے رکھ کے نماز کو آگے کرے گا تو پھر نماز ہار جائے گی۔ میں نے دیکھا، وقت یاد دلاتا ہوں، بس ختم ہو گئی علی حسین میری بات، اور اسی پہ راضی رہنا۔ میں نے دیکھا ہے دربار یزید تھا، یزید کو مجبوراً کہنا پڑ گیا سید السجاد سے، اشاد المنبر وقتم، ممبر پہ جا خطبہ پڑھ۔ اور مجھے ذات واجب کی قسم، 5 کی قسم، 12 کی، 14 کی، ان کے خالق کی، ذکر کی، ذاکر کی، مذکور کی، مجلس کی، تقدس کی قسم، اتنی بڑی قسمیں کھائیں۔ سارے فضائل سجاد علی کے پڑھ رہا تھا۔ جو پہنچ گئے میں کہتا ہوں گا، جو پہنچ گئے میں کہتا ہوں گا، جو نہیں پہنچے ہو تمہیں بھی اکیلا نہیں کرنا۔ سن رہو، اپنے بابا کے فضائل پڑھ رہا تھا، پہلے اپنے نانا کے پڑھے، پھر اپنے دادا کے، یعنی اپنے وقت کا علی، گزرے ہوئے علی کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ یزید نے دیکھا میرے دربار والے پھر رہے ہیں، بغاوت پیدا ہو رہی ہے، تو سارے علی والے ہوتے جا رہے ہیں۔ فوراً مؤذن سے کہتا ہے، قم مؤذن، اٹھ اذان دے۔ میں عالم ارواح میں اسی وقت سمجھ گیا کہ اس گھر کے ذکر کو نماز کی آڑ میں چھپانا سنت یزید ہے۔